بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن کثیر تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ پہلا حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کی کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ حکم خصوصاً جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، کیونکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے حقیقی بہن بھائی سے حکم میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے درمیان رشتہ جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم نے اس کو منع کیا گیا تھا کہ ہم اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کہا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا، قابیل نے گٹھا لیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا، چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کے حضرت حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا کہ شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ قابیل اس قتل کے ڈر سے اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسب کا پیر خوب بننے تھی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان نے بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقے جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا
جس میں وہ برہنہ ہوتے اور مرد اکٹھے شرکت کرتے تھے۔ ان میلے میں کے گانے موسیقی کی آواز آتی تھی۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ باتیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن وہ ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وان سے نکلا ہوا قبیل کے لوگوں کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ قبیل کی اولاد بے حیائی فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت و حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قبیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قبیل کی عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے دوسرے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قبیل کی اولاد کی طرح ہجرت کرنے لگے۔ اس کا بھی اثر تک مومن لوگوں بھی قبیل کے فرشتے میں داخل ہو گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قبیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے بعد حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی تھی، میری جانشین میرے بعد تقویٰ اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قبیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے انکار کیا۔ اس کا قبیل کے بیٹے حضرت شیعہ کو لازمی سے لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، جس پہ حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبیل کو لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی، عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیعہ سے ہی ہیں، کیونکہ حابیل بھی 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ ان کا کوئی جانشین نہیں تھا۔ قبیل شیطان کی پیروکار بنے جس کو طوفان نوح میں برباد کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی۔ تو زنا تو اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب قبیل اپنی بہن کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔